بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور ذخیرے احادیث میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ اور حدیث مبارک کی روشنی میں ہمارے آج کے درس قرآن کا عنوان ہوگا دنیا اور دین کا ماہر۔ آپ ان الفاظ میں کہہ دو، یا ماہر فی الدنیا اور ماہر فی الدین کہہ دو، یا اور آسان لفظوں میں انجینئر اور مجتہد کہہ دو۔ یہ دو باتیں آج کی مجلس میں ہم نے سمجھنی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بات سمجھ آئے تو حق جل مجدہ اس کو ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان حضرات کی تعریف اور مدح فرمائی ہے جو اللہ رب العزت سے ان الفاظ میں دعا مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو ہم کو دنیا بھی بہتر عطا فرما، اور اے اللہ تو ہم کو آخرت بھی بہتر عطا فرما۔ ہم نے دنیا میں رہنا ہے، دنیا جب تک موت نہیں آتی اسی دنیا میں رہنا ہے، اور جب موت آ جائے گی تو دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف منتقل ہو جانا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں زندہ رہنے کے لیے خوراک بھی چاہیے، دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں رہنے کے لیے مکان بھی چاہیے، دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں پہننے کے لیے کپڑا بھی چاہیے۔ تو یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، کھانے اور پینے کے لیے خوراک، پہننے کے لیے کپڑا اور رہنے کے لیے لباس۔ ایک یہ ہے کہ انسان کو خوراک ملے اور اچھی، کپڑا ملے اور اچھا، مکان ملے اور بہتر، یہ ہر انسان کی فطری اور طبعی خواہش ہے۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں خوراک بھی عطا فرما تو بہتر، اللہ لباس بھی عطا فرما تو بہتر، اور اے اللہ مکان بھی عطا فرما تو بہتر۔ شریعت اچھے مکان پہ پابندی نہیں لگاتی، ہاں حرام کے مکان پر پابندی لگاتی ہے۔ شریعت اچھے لباس پر پابندی نہیں لگاتی، ہاں البتہ حرام کے لباس پر پابندی لگاتی ہے۔ شریعت اچھا کھانے پر پابندی نہیں لگاتی، ہاں البتہ حرام کے کھانے پر پابندی لگتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت مطہرہ میں قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ اور معیار کا درجہ رکھتے ہیں، خود قرآن کریم نے ان لفظوں میں اس مسئلے کو سمجھایا،
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر تم نے زندگی گزارنی ہے اور کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے تمہاری آئیڈیل شخصیت خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی پر غور کریں، عموماً ایک پہلو کو سامنے رکھتے ہیں اور ایک پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بات تو بڑے احترام کے ساتھ اور بڑی عظمت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لباس مبارک پہنا ہے جس پر پیمند لگے ہوئے تھے، یہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا قیمتی کپڑا بھی پہنا ہے جس کی مالیت اور قیمت 30 اونٹوں کے برابر بنتی تھی۔ اس لیے اب لوگ پیمند والا کپڑا پہننا تو دین سمجھتے ہیں، اور نہایت قیمتی کپڑا اگر کوئی بندہ پہنے تو سمجھتے ہیں شاید یہ شریعت پر عمل نہیں کرتا، اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے اور یہ پرلے درجے کا دنیا دار ہے۔ حالانکہ یہ بات قطعاً غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب سے غریب تر آدمی کے امتی ہیں اور امیر سے امیر تر آدمی کے امتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہلے دیے ہیں۔ اگر آدمی کے پاس طاقت نہ ہو تو کپڑے پر پیمند لگا لے، اور اگر طاقت موجود ہو تو قیمتی سے قیمتی لباس پہنے۔ یہ دو باتیں اللہ کے پیغمبر نے عمل سے کیوں ثابت کی ہیں؟ غریب کو یہ بات سمجھائی ہے، کپڑے پر پیمند لگا لینا لیکن مانگ کر استعمال نہ کرنا، کپڑے پر پیمند لگا لینا لیکن اپنے ہاتھ کو مانگنے کے لیے، سوال کے لیے ہاتھ نہ پھیلانا، یہ غریب کو بات سمجھائی۔ اور امیر کو بات سمجھائی، اگر تیرے پاس وسعت موجود ہے تو بہتر سے بہتر کپڑا پہن لو لیکن عجب اور تکبر کا شکار نہ ہونا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب سمجھائی کہ کبر اللہ کی چادر ہے اور جو شخص اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ ایسے انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی مذمت بیان کی ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کبھی ایک آدمی کا دل کرتا ہے میں اچھا کپڑا پہن لوں، میں اچھا جوتا استعمال کر لوں، اچھی خوراک کھا لوں، کیا یہ تکبر کا حصہ تو نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہیں اور جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ تکبر اس کا نام نہیں کہ آدمی کپڑا اچھا پہنے، تکبر اس کا نام نہیں کہ آدمی جوتے قیمتی پہنے، تکبر کس چیز کا نام ہے کہ جب حق آئے تو انسان اس کو چٹک دے، خود کو معزز سمجھے اور لوگوں کو ذلیل سمجھے، اس بات کا نام تکبر ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں امام مدینہ بھی کہتے ہیں، امام دار الہجرہ بھی کہتے ہیں، اور امت کے فقہاء میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسرے نمبر کے فقیہ اور مجتہد ہیں کہ جن کی فقہ کو اللہ نے امت میں قبولیت عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا معمول مبارک کیا تھا کہ ہر روز ایک نیا سوٹ پہنتے، اور جو سوٹ ایک مرتبہ پہن لیتے دوبارہ زندگی میں کبھی بھی استعمال نہیں فرماتے۔ روزانہ ایک نیا سوٹ امام مالک استعمال فرماتے، اور وہ سوٹ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یمن کا ایک تاجر یمن سے ہدیے میں بھیجتا۔ امام مالک سے اس کی خواہش یہ تھی آپ حدیث مبارک پڑھائیں، ہمارا دل کرتا ہے لیکن لباس ہم دیں گے اور پہنے آپ، اور آپ ایک مرتبہ سوٹ پہن لیں تو دوبارہ نہ پہنیں، ہر روز آپ نیا لباس ہر روز نیا لباس آپ استعمال فرمائیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث مبارک کے لیے تشریف لاتے، غسل بھی کرتے اور نیا سوٹ پہنتے، اور دوسرے دن اس سوٹ کو پھر کبھی دوبارہ استعمال نہیں کیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب روزانہ نیا سوٹ پہننا تھا، ایک آدمی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو، بزرگ بھی تھے، اور انہوں نے امام مالک کو نصیحت کی۔ نصیحت کیا تھی؟ کلو واشربو ولا تسرفو، آپ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، اللہ پاک اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ آپ کا اتنا قیمتی لباس پہننا اور دوبارہ ہر روز نیا سوٹ پہننا یہ اسراف ہے، اور آپ اسراف نہ کریں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آیت لکھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے، ان نے جو مقابلے میں آیت لکھی، امام مالک نے فرمایا، قل من حرم اللہ زینت اللہ التی اخرج لعبادی، تم یہ بتاؤ کہ جس زینت کو اللہ حلال قرار دے کون ہے بندہ جو اس کو حرام کر سکتا ہے؟ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے،
تو صوفی صاحب آپ کون ہوتے ہیں میرے روزانہ کی قیمتی لباس کو حرام قرار دینے والے؟ میں تو ایک جملہ کہتا ہوں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا تاجر ملا جو روزانہ امام مالک کو نیا سوٹ دیتا تھا۔ ہمیں اللہ ایسے تاجر عطا فرما دے، ہم اس کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن آج کے دور میں اگر ایسا دنیا دار آدمی مل جائے کہ جو امام کو نیا سوٹ سلا کر تو نہ دے، امام کا نیا سوٹ برداشت کر لے، تو یہ بھی امام کی بہت بڑی سعادت ہے۔ اب تو لوگ کسی عالم کو کپڑا دینا تو گجا امام اپنے عالم کا کپڑا برداشت نہیں کر سکتے، عالم کو ہدیہ دینا تو گجا عالم کا اچھا کپڑا، عالم کی اچھی چیزیں استعمال کی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعا کیا مانگی ہے؟ اے اللہ میں دنیا بھی عطا فرما تو بہتر، اور اے اللہ آخرت بھی عطا فرما تو بہتر۔ موت کے بعد ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیا سمجھائی؟ فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوہ الجنہ فاسألوہ جنت الفردوس فإنہ آل الجنت وأوسطھا۔ اللہ کے پیغمبر نے عجیب بات سمجھائی، فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو عام جنت نہ مانگو، بلکہ اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اب دیکھو جنت بھی خدا کی نعمت ہے، لیکن جنت میں سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ جنت الفردوس ہے۔ میں بات کیا سمجھا رہا تھا؟ اگر دنیا بھی چاہیے تو اللہ سے بہتر مانگو، اور آخرت بھی چاہیے تو اللہ کریم سے بہتر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہلو امت کے سامنے رکھے ہیں، اور دونوں پہلو امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے ساتھ سمجھائے، صرف زبان سے نہیں سمجھائے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ میں دنیا بھی عطا فرمائے تو بہتر، اللہ آخرت بھی عطا فرمائے تو بہتر عطا فرمائے۔ دنیا بہتر کیسے ملتی ہے اور آخرت بہتر کیسے ملتی ہے، بس یہ نقطہ سمجھنے کا ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ تو ہر بندے کی خواہش اور تمنا ہے، اللہ دنیا بھی دے تو بہتر، آخرت بھی دے تو بہتر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ شمائل اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل اور اخلاق مبارکہ کو آپ روایات اور کتب حدیث میں پڑھیں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں پھل بڑا پسند ہے، اللہ کے نبی کو فلاں سبزی بڑی پسند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر گوشت بکرے کا ہے اس میں فلاں حصے کا استعمال بڑا پسند ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر ہر چیز استعمال کریں اور پسند کی چیز استعمال نہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرغوبات اور پسندیدگی کا مطلب پھر کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے اگر اللہ بہتر چیز عطا فرمائے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے انسان کو بہتر چیز کو استعمال کر لینا چاہیے۔ تو اللہ دنیا بھی عطا فرمائے تو بہتر، اور اللہ آخرت بھی عطا فرمائے تو بہتر، دونوں چیزیں اللہ عطا فرمائے۔ لیکن دنیا بہتر کیسے ملتی ہے اور آخرت بہتر کیسے ملتی ہے، اس بات کو سمجھیں۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے جس قدر نعمتیں انسان کے لیے پیدا فرمائیں، بعض نعمتیں وہ ہے کہ جس تک رسائی عام انسان کی بھی ہے، اور بہت ساری نعمتیں وہ ہیں کہ جس تک رسائی عام انسان کی نہیں ہے، بلکہ اس تک رسائی کے لیے انسان کو کسی انسان کا واسطہ اور کسی انسان کا وسیلہ اور کسی کو درمیان میں لانا پڑتا ہے، وگرنہ انسان کو بہترین نعمت مل نہیں سکتی۔ اور دنیا میں دو قسم کی نعمتیں ہیں، بعض وہ نعمتیں ہیں جو زمین کے ظاہر پر ہیں، اور بعض وہ نعمتیں ہیں جو زمین کے باطن میں ہیں، بعض وہ جو زمین کی سطح پر ہیں، اور بعض وہ نعمتیں جو زمین کی تہہ میں چھپی ہیں۔ وہ نعمت جو زمین کے ظاہر اور پشت پر ہے، اس نعمت تک رسائی ہر بندے کی ہے اور بڑے آرام سے حاصل کرتا ہے، اور وہ نعمت جو زمین کی تہہ میں چھپی ہے، اس نعمت تک رسائی ہر بندے کی نہیں ہے، اور اس نعمت تک پہنچنے کے لیے انسان کو کسی انجینئر، کسی ماہر اور کسی انسان کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اگر اس کا سہارا نہ لے تو زمین میں تہہ میں چھپی ہوئی نعمت انسان کو مل سکتی ہی نہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ نعمتیں جو زمین کی پشت پر ظاہر ہیں، یہ عموماً نعمتیں ایسی ہیں جو قیمت میں کم ہیں، اور وہ نعمتیں جو زمین کی تہہ میں چھپی ہیں یہ عموماً ایسے ہیں جو قیمت میں بہت زیادہ ہیں۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، اب دیکھیں انسان استعمال کرتا ہے پہننے کے لیے، یہ کپڑا بھی پہنتا ہے اور اس کپڑے کے ساتھ دیگر اشیاء بھی استعمال کرتا ہے۔ مثلا مرد ہے، اس کے لیے گنجائش کتنی ہے، یہ کچھ مقدار میں چاندی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے،
لیکن عورت کے لیے سونا استعمال کرنے کی گنجائش موجود ہے، اور اگر انسان اس چاندی میں ہیرا استعمال کرنا چاہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، عورت بھی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اب دیکھو، ایک کپڑا جو ہم نے پہنا ہے یہ کپاس سے بنا ہے اور کپاس بڑی سستی ہے، اور ایک انگوٹھی میں جو ہم نے ہیرا استعمال کیا ہے یہ ہیرا بہت مہنگا ہے، اور یہ کپاس زمین کے ظاہر پر ہے اور ہیرا زمین کی تہ میں ہے۔ اگر آپ کپاس چاہیں تو عام ذمہ دار سے بھی آپ لے لیں گے، لیکن ہیرا چاہیں تو عام انسان سے ہمیں مل سکتا نہیں۔ اچھا، بالکل اسی طرح اگر ہم پانی چاہیں تو دو قسم کا ہے، ایک پانی وہ جو بارش برستی ہے اور زمین اس کو محفوظ کر لیتی ہے اور ہم اس پانی کو استعمال کرتے ہیں، اور ایک پانی وہ ہے جو زمین کے ظاہر پر نہیں ہے، زمین کی تہ میں چھپا ہوا ہے۔ اب اگر اس پانی کو لینا چاہیں، آپ لاہور میں رہتے ہیں اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ میٹھے سے میٹھا اور اچھے سے اچھا پانی کرنے کے لیے انسان کو بور بہت نیچے تک کرنا پڑتا ہے، 500 فٹ تک جائیں، 600 تک جائیں، 1000 تک جائیں۔ جتنا آپ نیچے جائیں گے اتنا پانی اچھا بھی ہوگا اور اتنا پانی میٹھا بھی ہوگا۔ لیکن یہ بتاؤ کہ جو پانی سامنے نہر کے اندر موجود ہے وہ تو عام بندہ خود حاصل کر سکتا ہے، لیکن جو زمین کی تہ میں چھپا پانی ہے وہ ہم خود حاصل نہیں کر سکتے، اس کے رابطہ کرنے پڑے گا کسی انجینئر سے اور کسی ماہر سے کہ ہمیں زمین کی تہ میں میٹھا پانی نکال کے دو، اور ہمیں یہ بتاؤ اس جگہ پر ہم نلکا لگانا چاہتے ہیں، ہم موٹر لگانا چاہتے ہیں، ہم بور کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کتنا نیچے جانا پڑے گا تاکہ اچھے سے اچھا پانی ملے۔ یہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے۔ یہ کب جائیں گے؟ جب ہمیں انجینئر بتائے گا، آلات لگا کر بتائے گا، اپنے تجربات اور علم اور فن کی روشنی میں بتائے گا کہ اتنا نیچے آپ جائیں آپ کو اچھا پانی مل سکتا ہے۔ اب اگر اچھا پانی استعمال کرنا چاہیں تو بغیر انجینئر کے اچھا پانی استعمال کر سکتے نہیں۔ اوپر کا پانی یہ بھی خدا کی نعمت، اور زمین کی تہ میں چھپا ہوا پانی وہ بھی خدا کی نعمت۔ یہ نہر کا پانی تو آپ خود لے لیں گے، تالاب کا پانی خود لے لیں گے، کھال کا پانی خود لیں گے، لیکن جو زمین کی تہ میں قیمتی اور عمدہ پانی موجود ہے اگر خود لینا چاہیں تو لے سکتے نہیں، اس کے لیے رابطہ کرنا پڑے گا انجینئر سے۔ اچھا، زمین کے اندر موجود ہے کوئلہ، اس کوئلے کو لینا چاہیں ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ سامنے پہاڑ موجود ہے، پہاڑ میں کوئلہ ہے، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں اس میں کوئلہ کتنا ہے، کتنی مقدار میں ہے، کتنا پہاڑ کو کاٹ کر جائیں اندر سے کوئلہ ملتا ہے۔ اگر یہ پہاڑ سے کوئلہ نکالنا چاہیں تو میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے انجینئر کا سہارا لینا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح اگر پانی کی تہ میں چھپا پٹرول لینا چاہیں تو ہم پٹرول خود نکال نہیں سکتے، ہمیں انجینئر کا سہارا لینا پڑے گا۔ زمین کی تہ میں چھپی آپ گیس چاہیں، ہمیں گیس نہیں مل سکتی، ہمیں انجینئر کا سہارا لینا پڑے گا۔ انجینئر پر اعتماد کیا ہے، اس نے بجلی پانی سے نکال کے دی ہے، ہمارا گھر روشن ہے۔ انجینئر پر اعتماد کیا ہے، اس نے گیس بلوچستان سے نکال کے دی ہے، ہمارے لاہور پہنچا دی ہے، سرحد سے نکالی ہے، ہمارے لاہور پہنچا دی ہے، اور ہمیں سردی کے اندر ہمارے گھر میں سردی کے اندر ہیٹر چل رہے ہیں اور گرمی کے اندر اے سی چل رہے ہیں۔ اگر انجینئر پر اعتماد نہ کریں تو گرمی میں اے سی نہیں چل سکتا، سردی میں ہیٹر نہیں چل سکتا، گاڑی میں پٹرول نہیں ڈل سکتا، ہماری گاڑیوں میں سی این جی نہیں ڈل سکتی۔ اور اگر ہم انجینئر پر اعتماد نہ کریں تو میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں کہ دن کو بھی ہمیں اندھیرا نظر آئے گا اور رات کو تو اندھیرا ہے ہی ہے۔ اگر اپنے گھر کو روشن کرنا چاہتے ہیں اعتماد انجینئر پر کریں، اگر گاڑی روڈ پہ دوڑانا چاہتے ہیں اعتماد انجینئر پر کریں، اگر اچھا پانی پینا چاہتے ہیں اعتماد انجینئر پر کریں، اگر دنیاوی ترقی چاہتے ہیں اعتماد انجینئر پر کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ زمین پہ دو قسم کی نعمتیں ہیں، بعض وہ جو زمین کے ظاہر پر ہیں اور بعض وہ جو زمین کی تہ میں ہیں۔ زمین کی ظاہر پر نعمتیں کم ہیں، زمین کی تہ میں نعمتیں زیادہ ہیں۔ زمین کے ظاہر پر اور پشت پر وہ نعمتیں ہیں جو کم قیمت ہے، اور زمین کی تہ میں چھپی وہ نعمتیں ہیں جو قیمت میں زیادہ ہے۔ ظاہر کی نعمت ہم خود بھی شاید حاصل کر سکیں، لیکن زمین کی تہ میں چھپی نعمت کو خود حاصل کر سکتے نہیں ہیں۔ اس کے لیے کس کا ہمیں وسیلہ اور واسطہ اور ذریعہ استعمال کرنا پڑے گا؟ اسے کہتے ہیں ماہر فی دنیا اور اسے کہتے ہیں انجینئر۔ پتہ یہ چلا انجینئر پر اعتماد نہ کریں، انسان اچھی زندگی دنیاوی یہ گزار سکتا ہی نہیں۔ اگر اچھی زندگی گزارنا چاہے اس کو انجینئر پر اعتماد کرنا پڑے گا۔
آپ حضرات کہیں گے نہیں آپ کیسی بات کرتے ہیں، انجینئر تو آج ہے پہلے تو نہیں تھے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ انجینئر آج بھی ہیں، انجینئر پہلے بھی تھے، فرق صرف یہ ہے ان کی ڈگریوں کے سٹائل بدلے ہیں، ان کے فن کا انداز بدلا ہے، تعمیر کا طرز بدلا ہے، مدارس کا نظام بدلا ہے، لیکن تھے تو پہلے بھی۔ اب جب سے انسان بنا ہے کپڑا استعمال تو کرتا ہے نا، ہر بندہ تو کپڑا نہیں بناتا۔ آدم علیہ السلام کے دور سے کپڑا بنا ہے، کوئی تو کپڑا بنانے والا ہوگا نا، سوئی بنی ہے کوئی بنانے والا تو ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت ساری دنیاوی صنعتیں اور حرفتیں سکھانے کے لیے اللہ نے انتخاب انبیاء علیہ السلام کا فرمایا ہے۔ بعض انبیاء کو خدا نے یہ بھی فن دیا تھا کہ دنیا کی چیزیں استعمال کیسے کرنی ہے، آپ امت کو تعلیم دے دو، اور امت کو انبیاء نے تعلیم دی ہے اور وہ علم آگے چلا ہے اور امت نے دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ نمبر 2، جہاں تک معاملہ ہے اخروی نعمتوں کا، تو آخرت انسان کی جو بنتی ہے وہ اچھے لباس سے نہیں بنتی، وہ حلال کے لباس سے بنتی ہے۔ انسان کی آخرت جو اچھی بنتی ہے وہ اچھا کھانے سے نہیں بنتی، وہ حلال کھانے سے بنتی ہے۔ انسان کی آخرت جو بنتی ہے وہ مال کمانے سے نہیں بنتی، وہ حلال مال کمانے سے بنتی ہے۔ اگر انسان کی دنیا کو دیکھو یہ معاملہ الگ ہے، اگر اخروی نظام کو دیکھو تو معاملہ الگ ہے۔ پتہ یہ چلا اگر ہم آخرت بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اللہ کس کھانے سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کس پینے سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کس عمل سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کس عبادت سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کو راضی کریں آخرت بہتر بنتی ہے، اور اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں اعمال شریعت اور عبادات کے ساتھ۔ اب ہم نے اعمال شریعت کو دیکھنا ہے، ہمیں اعمال شریعت کہاں سے ملیں گے؟ اعمال شریعت جس جگہ سے ملیں اسے شریعت کی زبان میں کہتے ہیں ماخذ، کہ شریعت کے مسئلے کا ماخذ کیا ہے، شریعت کے مسئلے کا منبع کیا ہے، شریعت کے مسئلے کی بنیاد کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بنیاد وہ قرآن کریم ہے جہاں سے شریعت کے مسائل نکلتے ہیں۔ نمبر 2، یہ حدیث مبارک اور پیغمبر کی سنت جس سے مسائل نکلتے ہیں۔ اللہ نے قرآن بھی عطا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے حدیث مبارک اور سنت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ قرآن اور حدیث اور سنت یہ وہ مآخذ ہیں کہ جس سے اعمال شریعت کا پتہ چلتا ہے، عبادات کا پتہ چلتا ہے۔ بس شریعت کے مسئلے بھی دنیاوی نعمتوں کی طرح 2 قسم کے ہیں۔ بعض مسائل وہ ہیں کہ جو بالکل قرآن کی سطح پہ نظر آتے ہیں، اور بعض مسائل وہ ہیں جو قرآن کی تہ میں چھپے ہیں۔ بعض مسائل وہ ہیں جو حدیث کے الفاظ میں نظر آتے ہیں، اور بعض مسائل وہ ہیں کہ جو احادیث کی تہ میں چھپے ہیں۔ بلکہ میں بات سے بڑھ کر کہتا ہوں کہ شریعت میں جس قدر مسائل ہیں ان میں تھوڑے مسائل وہ ہیں جو قرآن کریم کے ظاہر میں ہیں، اور زیادہ مسائل وہ ہیں جو قرآن کریم کی تہ میں ہیں، اور تھوڑے مسائل وہ ہیں جو حدیث کے الفاظ کے ظاہر پہ ہیں، اور زیادہ مسائل وہ ہیں کہ جو احادیث کی تہ میں چھپے ہوئے ہیں۔ اب اگر آخرت بہتر کرنا چاہتے ہیں تو مسائل شریعت پہ عمل کریں، اعمال شریعت پہ عمل کریں، عبادات کا خیال فرمائیں۔ لیکن سوال یہ ہے یہ مسائل ہمیں ملیں گے کہاں سے؟ کیا براہ راست قرآن کی تلاوت کریں ہمیں مسئلہ مل جائے گا؟ براہ راست حدیث کا مطالعہ کریں ہمیں مسئلہ مل جائے گا؟ نانا، جس طرح دنیاوی اہم نعمتیں حاصل کرنے کے لیے براہ راست زمین سے نہیں بلکہ زمین کی تہ سے نکلتی ہے، اور نکالنے کے لیے انجینئر کی حاجت ہے، بالکل اسی طرح مسائل شریعت کچھ قرآن کی تہ میں ہیں اور کچھ احادیث کی تہ میں ہیں، اور ان کو نکالنا ہر بندے کے بس میں نہیں ہے۔ مجتہد نکالتا ہے اور انسان عمل کرتا ہے۔ اگر پانی چاہیے انجینئر زمین سے نکالتا ہے، ہم پی لیتے ہیں۔ مسائل مجتہد شریعت سے نکالتا ہے، ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ نہ پانی کا خالق انجینئر ہے اور نہ مسائل کا بنانے والا مجتہد ہے۔ پانی کا خالق بھی اللہ ہے اور مسائل بنانے والا بھی اللہ ہے۔ پانی زمین سے اس انجینئر نے نکال کے دیا ہے اور مجتہد نے مسائل کا اظہار کیا ہے۔ اس لیے انجینئر کو پانی کا خالق نہیں کہتے، پانی کا مخرج نکالنے والا کہتے ہیں۔ مجتہد کو مسائل بنانے والا نہیں کہتے بلکہ قرآن و سنت سے مسائل نکالنے والا کہتے ہیں۔ مسئلہ بنانا اور ہے اور مسئلہ نکالنا اور ہے، یہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔
اب بتائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت بہتر ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت بہتر ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، تو ہمیں شریعت پر عمل کیے بغیر آخرت تو بن نہیں سکتی، شریعت پر عمل کیے بغیر اللہ راضی ہو نہیں سکتا، اور اللہ راضی ہوں گے جب شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ اب یہ بتائے گا کون؟ ایک بندہ کہتا ہے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تب بتائیں گے نا جب اللہ کے نبی سے آپ پوچھیں اور نبی بتائیں اور آپ کے کان اس کو سن بھی لیں۔ جب یہ معاملہ نہیں ہے، آپ نبی پاک سے پوچھیں گے کیسے؟ قرآن کریم کی آیت آپ پڑھتے ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ ہے، تو کس سے پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی سے؟ کہتے ہیں نہیں، نبی پاک تو مدینہ منورہ اپنی قبر مبارک میں ہیں، ہم قبر پہ جا کے بات کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن بھی لیں، حضور جواب بھی دیں، ہمیں تو پتہ چلنا نہیں ہے، پھر ترجمہ کس سے پڑھیں گے؟ کہتے ہیں نہیں میں لغت دیکھ لوں گا، لغت میں پھنس جائے تو پھر کیا کریں؟ ماہر لغت سے پوچھ لوں گا، ماہر لغت پھنس جائے تو پھر کیا کریں؟ پتہ یہ چلا قرآن کریم کا ترجمہ بھی اللہ کے نبی سے نہیں، نبی کے جانشین سے، حدیث مبارک کا ترجمہ بھی اللہ کے نبی سے نہیں، اللہ کے نبی کے جانشین سے ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ اور پیغمبر کا جانشین اور پیغمبر کا وارث وہ ہے جسے فقہا، مجتہد اور علماء کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ راضی ہوتے ہیں مسائل پر عمل کرنے سے، آخرت بنتی ہے شریعت پہ عمل کرنے سے، اور شریعت کے کچھ مسائل قرآن کے ظاہر پر ہیں، زیادہ مسائل قرآن کے باطن میں ہیں، کچھ مسائل احادیث کے ظاہر پر ہیں اور زیادہ مسائل احادیث کے باطن پر ہیں۔ اگر اس کو سامنے رکھیں گے تو شریعت پہ عمل ہوگا، اور نہیں رکھیں گے تو شریعت پہ عمل بھی نہیں ہوگا۔ میں پہلے اس کی 2-4 مثالیں دیتا ہوں، جس طرح میں نے اس کی مثال دی ہے۔ آپ اگر سونا چاہیں، آپ چاندی چاہیں، آپ اس کے لیے پٹرول چاہیں، ڈیزل چاہیں، گیس چاہیں، یہ قیمتی نعمتیں چاہیں تو انجینئر کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح کچھ مسائل، بہت ساری مسائلیں موجود ہیں، میں 2-4 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ آپ اس کا قرآن سے حل کیسے تلاش کریں گے اور حدیث مبارک سے حل کیسے تلاش کریں گے، اور جب تک مجتہد نہ ہو اس وقت تک ہمارے بس میں ہی نہیں ہے ہم شریعت پہ عمل کریں۔ کچھ مثالیں قرآن کریم کی اور کچھ مثالیں احادیث مبارکہ کی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مثلا ایک بڑا موٹا سا مسئلہ ہے، بہت موٹا سا، وہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم کئی ایک مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں، ایک موٹا سا مسئلہ وہ کیا ہے؟ والد صاحب فوت ہو گئے، چچا جان اور تایا جان زندہ ہیں، اور والد صاحب نے مرنے سے پہلے وصیت کر کے اپنی اولاد کو چچا اور تایا جان کے حوالے کیا ہے۔ اولاد جوان ہو گئی ہے، ابا جی موجود نہیں ہیں، اولاد جوان ہے، والد صاحب دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب معاملہ ہے ان کے رشتوں کا، اب معاملہ ہے ان کے نکاح کا، معاملہ ہے ان کی شادیوں کا۔ اب گھر میں والدہ تو ہے، والد دنیا سے چلے گئے، والد نہیں ہے، چچا اور تایا موجود ہیں، تو یہ مشورہ کرتے ہیں ہم اپنے بیٹے کا بھتیجا جو بیٹے کی جگہ پر ہے اس کا نکاح کہاں کریں؟ مشورے میں طے ہوا فلاں جگہ ہمارے عزیز ہیں، ان کی بیٹی ہے، بڑی اچھی ہے، گھر سنبھال سکتی ہے، اس کا رشتہ مانگ لیں۔ اور جب بیٹے سے بات کی ہے اس نے کہا میرا رشتہ وہاں سے نہ مانگے۔ پوچھا بھی وہاں سے کیوں نہ مانگے؟ اس نے کہا میں کالج پڑھتا ہوں، میں نے فلاں جگہ پہ طے کیا ہے، آپ وہ رشتہ مانگے۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جب دیکھا کہا ان کے گھر کا بیک گراؤنڈ ٹھیک نہیں ہے، ان کا خاندان ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہاں رشتہ کرنا بہتر نہیں ہے۔ اور بیٹا یہ بات کہتا ہے زندگی میں نے گزارنی ہے یا چچا جان آپ نے گزارنی ہے، میں فیصلہ بہتر کر سکتا ہوں یا آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ چچا اور تایا نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نہیں بیٹا زندگی تو آپ نے گزارنی ہے، لیکن ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے بدخواہ نہیں ہیں، ہمیں آپ کا مستقبل نظر آتا ہے، ہم آپ کے مستقبل کو تباہ نہیں کرنا چاہتے۔ بیٹا تم جذبات کے اندر مت آؤ، ہماری بات اچھی طرح سمجھو، اگر تم ہماری بات مانو گے ہم تمہارے بڑے ہیں، دنیا بھی بہتر ہوگی، اللہ بھی راضی ہوگا۔ اس نے کہا تمہاری بات ماننا کون سے میرے ذمے ہے، تمہاری بات مانوں گا تو اللہ بھی راضی ہوگا اور تم بھی راضی ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا بیٹا ہم باپ کی جگہ پر ہیں۔ اس نے کہا باپ کی جگہ پر ہے لیکن باپ تو نہیں ہے نا، میں مسلمان ہوں الحمدللہ، میں کوئی کافر تھوڑا ہوں۔ الحمد سے لے کے بناس تک میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، پورے قرآن میں ایک بھی آیت میرے علم میں ایسی نہیں کہ جس میں مجھے اللہ نے فرمایا ہو اپنے چچا کی بات ماننا
اپنے تایا کی بات ماننا پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، تو آپ نے فیصلہ قرآن سے کرانا ہے، مجھے قرآن میں آیت دکھا دو، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، اور اگر قرآن میں کوئی چچا کے بارے میں آیت نہیں ہے تو پھر مجھے پسند کا رشتہ کرنے دو اور میرے مستقبل کے راستے میں رکاوٹ مت بنو۔ آپ بتاؤ اس بچے کو کون سی آیت پڑھ کے دیں گے کہ تو ہماری بات مان لے؟ آپ تو آیت پڑھ کے سنا نہیں سکتے، لیکن بہتر کیا ہے، آپ کہتے ہیں بیٹا میرا تو مطالعہ نہیں ہے، میں تو ترجمہ جانتا نہیں ہوں، چلو مدرسے میں جاتے ہیں، ہم کسی عالم سے پوچھ لیتے ہیں، مسجد میں آئے، عالم سے پوچھا حضرت ہمارے گھر میں مسئلہ ہے، آپ بتائیں کیا کریں؟ مولانا نے فرمایا بھئی یہ مسئلہ تو قرآن کریم میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا جی موجود ہے؟ انہوں نے کہا بالکل موجود ہے۔ کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا اس بیٹے کو لے کر آؤ، اسے میں بتاتا ہوں کہ مسئلہ قرآن میں کہاں پر موجود ہے۔ بیٹے کو لایا گیا، ہاں بھئی تو بتا قرآن میں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں پورے قرآن میں نہیں ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں قرآن میں موجود ہے۔ پوچھا جی قرآن میں کہاں موجود ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات بڑی کھل کے وضاحت کے ساتھ بنی اسرائیل غالباً تیسرے رکوع میں مسئلہ سمجھایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرنا، والدین کا احترام کرنا، والدین کا ادب کرنا اور والدین کی بات کو ماننا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا۔ اللہ نے 5 احکام دیے ہیں والدین کے بارے میں، والدین کی بات کو ماننا ہے، والدین سے بات شرافت سے کرنی ہے، والدین کو ڈانٹنا نہیں ہے، والدین کو اف نہیں کہنا، والدین کو تکلیف نہیں دینی، یہ ساری باتیں۔ اس نے کہا یہ بات تو مانتا ہوں، میں باپ کی بات تو مانتا ہوں، جھگڑا تو چچا کی بات میں ہے۔ تو مولانا صاحب فرمانے لگے بیٹا جب تمہارے ابا جان دنیا سے گئے تو جاتی دفعہ کوئی بات فرمائی تھی؟ انہوں نے کہا جی بالکل وصیت کی تھی۔ کیا وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا انہوں نے وصیت یہ کی تھی کہ میرے جانے کے بعد اپنے نکاح اور خوشی اور غمی کے معاملات اپنے چچا سے پوچھ کر کرنا۔ تو میرے ابا جان یہ مجھے کہہ کر گئے تھے، تو مولانا نے فرمایا چاہیے بتائیں آپ ابا جی کی وصیت پر عمل کریں تو ابا جی خوش ہوں گے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ ابا جی کی وصیت پر عمل نہ کریں تو پھر؟ اس نے کہا ابا جی ناراض ہوں گے۔ اس نے کہا ابا جی ناراض ہو جائیں اللہ خوش ہوگا؟ اس نے کہا نہیں اللہ ناراض ہوگا۔ یہ بتاؤ اللہ راضی کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا جی اللہ راضی ہوگا جب والد کو خوش کریں، اللہ ناراض ہوگا جب والد کو ناراض کریں۔ فرمایا ابا جی کی وصیت پہ عمل کریں ابا جی خوش ہوتے ہیں، جب وصیت پہ عمل نہ کریں تو پھر خوش ہوتے ہیں۔ اس نے کہا جی عمل کریں تو خوش ہوتے ہیں، نہ عمل کریں تو ناراض ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا قرآن تو کہتا ہے باپ کو ناراض مت کرنا، تو وصیت پہ عمل کرے گا تو ابا جی خوش ہو جائیں گے، نہیں عمل کرے گا ابا جی ناراض ہو جائیں گے۔ ابا جی ناراض ہو گئے خدا ناراض ہے، ابا جی خوش ہو گئے تو اللہ خوش ہے۔ اب دیکھو قرآن میں چچے کی بات ماننے کی بات آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی؟ کیوں؟ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ والد کو ناراض نہیں کرنا تو جو باتیں والد کی جائز ہیں وہ ساری باتیں ماننے انسان کے ذمہ ہے۔ تو یہ ایک ہے قرآن کا ظاہر، ایک ہے قرآن کا باطن۔ کچھ مسئلے قرآن کے ظاہر پہ ہیں اور کچھ مسئلے قرآن کے باطن میں ہے۔ ظاہر آدمی تلاوت کرے تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن باطن کا پتہ تب چلتا ہے جب صرف تلاوت نہ کرے بلکہ فقیہ سے پوچھ کے عمل کرے۔ فقہ سے پوچھے گا تو مسئلے کا پتہ چل جائے گا۔ اچھا اس سے بھی زیادہ نازک معاملہ اسی قرآن کریم کی آیت مطہرہ کے اندر اس سے بھی نازک معاملہ ہے۔ کوئی بندہ اپنے والد کو گھر سے نکال دے، میں جوان ہوں، گھر سے والد کو نکال دے، والد صاحب کرائے کے مکان پہ تھے اور زندگی بھر اپنے بچے کو کرائے کے مکان پہ رکھا ہے، لیکن جب مکان بن گیا اور یہ انجینئر بنا، یہ ڈاکٹر بنا، اس نے مکان بنایا، والد کو ساتھ رکھا، نکاح ہو گیا، بیوی کو خوش کرنے کے لیے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ اب والد کو کیوں نکالا؟ میرا گھر ہے، میں نے بنایا ہے، میری بیوی خوش نہیں ہے، میں گھر کا ماحول خراب نہیں کر سکتا۔ ابا جی آپ گھر سے نکلیں، ابا جی کہتے ہیں بیٹا یہ ظلم نہ کر، دیکھو میں تیرا باپ ہوں۔ مولوی صاحب اس کو سمجھاتے ہیں، محلے والے سمجھاتے ہیں، تبلیغ والے منت کرتے ہیں بھئی باپ کو گھر سے نہ نکالو۔ اس نے کہا گھر سے کیوں نہ نکالو؟ کوئی قرآن میں ہے کہ باپ کو گھر سے نہ نکالو؟ تم مسلمان ہو، مجھ سے قرآن کی بات کرو، قرآن میں ہے تو میں مان لیتا ہوں، اگر قرآن میں نہیں ہے تو میں نہیں مانتا۔ آپ بتائیں الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھ لیں، کسی قرآن کی آیت میں ہوگا کہ باپ کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے؟ یہ تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا، لیکن مسئلہ قرآن میں موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ والدین کو اف بھی نہ کہنا۔ تو مولوی صاحب فرمائیں گے کہ جس باپ کو اف کہنا حرام ہے اس باپ کو بازو سے پکڑ کے گھر سے نکالنا کیسے جائز ہوگا؟
تو مسئلہ قرآن میں موجود تھا لیکن قرآن کے ظاہر میں نہیں ہے، قرآن کی تہ میں ہے۔ میں بتا ہی رہا تھا آپ اس مسئلے پہ پوری کتاب لکھیں اور والدین کے حقوق کا تذکرہ کریں، ایک آیت کو لے لیں، والدین کے سارے حق اس قرآن کی آیت کے اندر آپ کو ملیں گے، لیکن وہ ظاہر پہ نہیں ہے، وہ باطن پر ہیں۔ اس لیے میں گزارش کر رہا تھا اگر نعمتیں لینی ہے دنیاوی، انجینئر پر اعتماد کریں، اور اگر اخروی لینی ہے تو پھر فقیہ پر اعتماد کریں۔ زمین کی تہ میں چھپی نعمت انجینئر نکال کے دیتا ہے اور قرآن کی تہ میں چھپا مسئلہ فقیہ نکال کے دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح حدیث مبارکہ میں ایک دو مثال تو نہیں ہے، کتنی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ مسئلہ حدیث میں موجود ہوتا ہے لیکن عام بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ فقیہ مسئلہ نکالے تو مسئلہ نکلتا ہے اور فقیہ مسئلہ نہ نکالے تو مسئلہ نہیں نکلتا۔ میں اس موقع پر مثالیں تو بہت ساری ہیں، میں 2-3 مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کرے ہمیں یہ مسائل سمجھ آئیں اور ہمیں فقہا کی قیمت اور فقہا کی قدر بھی سمجھ آئے، فقہا کے ذمہ کام کیا ہے۔ اس وقت امت کو جو مسائل درپیش ہیں، توجہ رکھنا، امت کو جو مسائل درپیش ہیں وہ ایک دو مسئلہ نہیں ہے، ہزاروں مسائل ایسے ہیں کہ جو ہمیں حاجت موجود ہے، لیکن مسئلہ اگر تلاش کریں تو آپ کو تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے گا، قرآن کھولیں تب نہیں ملے گا، حدیث کھولیں تب نہیں ملے گی، لیکن مسئلہ موجود ہے۔ میں ایک مسئلہ پیش کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہے، آدمی بیمار ہو گیا، اب اس حالت مرض میں انسان کو انجیکشن اور ٹیکہ لگوانے کی ضرورت ہے۔ اب اگر یہ انجیکشن اور ٹیکہ لگوائے تو یہ بتائیں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ اگر آپ قرآن کھول کے دیکھیں تب بھی مسئلہ نہیں ہے، حدیث کھول کے دیکھیں تب بھی مسئلہ نہیں۔ اب آپ جائیں گے فقیہ کے پاس، مجتہد کے پاس کہ جی ہمیں بتائیں روزہ بھی ہے اور بیماری بھی ہے، اگر دوا نہ لوں تو میری جان نکلتی ہے، اگر دوا لیتا ہوں تو میرا روزہ ٹوٹتا ہے، آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ تو فقیہ فوراً پوچھے گا بھئی آپ نے جو انجیکشن لگوانا ہے یہ ڈاکٹر سے پوچھو کہاں لگانا ہے، یہ انجیکشن کون سا ہے، یہ آپ کی رگ کے اندر لگ رہا ہے یا آپ کے گوشت کے اندر لگتا ہے؟ اس نے کہا جی گوشت کے اندر۔ انہوں نے کہا پھر لگوا لو، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں جی؟ اس لیے فقیہ کہے گا بھئی آپ یہ تو بتاؤ کہ روزہ ٹوٹتا ہے تو کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کھانے اور پینے اور دوا سے۔ انہوں نے کہا نہیں، صرف مسئلہ یہ نہیں ہے، آدمی خوراک کھائے، آدمی خوراک پیے یا آدمی دوا استعمال کرے، لیکن اس راستے سے استعمال کرے کہ جو راستہ دوا یا خوراک کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ یہ گوشت کے اندر ٹیکہ لگا کے دوا کو بھیجنا یہ وہ راستہ نہیں ہے کہ جس راستے سے معدے تک خوراک جاتی ہے۔ اگر آپ نے ٹیکہ لگا لیا، اس کے اثرات معدے تک نہیں جائیں گے، گوشت پہ پھیل جائیں گے، تمہارا درد تو ختم ہوگا لیکن معدے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس لیے اس دوا سے روزہ ٹوٹے گا کہ جو معدے کو متاثر کرے، اور جو معدے کو متاثر نہیں کرتی وہ دوا تمہارے روزے کو نہیں توڑ سکتی۔ اب مسئلہ سمجھایا۔ اگر یہ فقیہ سے نہ پوچھتا، یہ جان دے دیتا اور زیادہ یہ ہوتا کہ جو کہ مرنے لگا ہے لہذا روزہ توڑ دو، اب مرنے لگا ہے روزہ توڑ دو۔ فقیہ سے پوچھا ہے تو آدمی کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اور آدمی کا ایمان بھی نہیں ٹوٹتا، آدمی کا مرض بھی ختم ہوتا ہے اور روزہ اپنے مقام پر برقرار رہتا ہے۔ میں بتانے یہ لگا تھا کہ کس قدر مسائل ایسے موجود ہیں، اگر فقیہ سے رابطہ نہ کریں تو انسان ان مسائل پہ عمل کر ہی نہیں سکتا، اور اگر فقیہ سے رابطہ کرے گا انسان مسائل پہ عمل کرتا ہے۔ ہمارے ہاں آج بجلی بہت زیادہ جاتی ہے اور یہ مسئلہ شہروں کا بھی ہے دیہاتوں کا بھی ہے، مچھر شہر میں بھی ہیں اور مچھر دیہاتوں میں بھی ہیں۔ ہمارے یہاں چونکہ باغات اور گھاس ہے وہاں مچھر زیادہ ہیں، اگر باغات اور گھاس گندا پانی نہیں ہے تو مچھر کم ہے۔ اب بتائیں جب مچھر اتنی کثرت کے ساتھ ہوں گے اور ان کو بھگانے کا انتظام موجود نہیں ہوگا تو کوئی نہ کوئی مچھر کھانے میں بھی گرنا ہے، کوئی نہ کوئی مچھر پانی میں بھی گرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے حرام کھانا تو کھانا نہیں، ہم نے حلال کھانا کھانا ہے، تو اگر مچھر کھانے میں گر گیا اب اس کھانے کا کیا کریں؟ اس کو گرا دیں، دوبارہ پکائیں، یہ کھانا استعمال کریں۔ آپ الحمد سے لے کے والناس تک ساری آیات پڑھ لیں، مچھر کا کوئی مسئلہ موجود ہی نہیں ہے۔ مچھر کی مثال تو خدا نے دی ہے کہ جو بندہ شرک کرتا ہے اس کی مثال کیسے ہے۔ اللہ یہ مچھروں کی مثالیں دے کر مسئلہ سمجھاتے ہیں، لیکن کھانے میں مچھر گر جائے حکم کیا ہے؟ قرآن میں بھی نہیں ہے، احادیث میں بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے کھانے میں مچھر گرا پڑا ہے، اسے کو نکل، وہ کہتا ہے میں نہیں نکلتا۔ اگر مجھے نکالنا ہے قرآن کی آیت پڑھ کے سناؤ، اگر مجھے نکالنا ہے حدیث پڑھ کے سناؤ۔ آپ قرآن کی آیت پڑھ کے مچھر کو نکال سکتے ہیں کہ آیت میں ہے تو نکل جا، حدیث میں ہے تو نکل جا؟ نہ وہ مچھر نکلنے کے لیے تیار نہیں، اس کا مطالبہ یا قرآن پیش کرو یا
حدیث پیش کرو۔ آپ قرآن اور حدیث تو پیش کریں گے لیکن یوں نہیں حدیث کے ظاہر پہ مسئلہ ہو۔ آپ امام اعظم ابو حنیفہ نبر اللہ مرقدہ جو امام الائمہ سراج الامہ اور سید الفقہاء ہے ان کے دروازے پہ جاؤ، حضرت یہ مچھر نہیں نکلتا، اس کو کیسے نکالیں؟ امام صاحب فرمائیں گے اس مچھر کو نکالنا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہم ایک مسئلہ بتائیں گے اور مچھر کو نکال کے باہر پھینکو، آپ کھانا استعمال کر لو۔ یہ جی کیسے نکلے گا؟ اب امام صاحب نے مسئلہ بتایا کہ دیکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہارے کھانے مکھی گر جائے ڈبو کر مکھی کو نکال دو، کھانا استعمال کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اب مکھی کو نکال کر کھانا استعمال کرنا کیوں جائز ہے؟ چونکہ مکھی کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہیں ہے، تو جس طرح مکھی کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہیں ہے، اس مچھر سے کہو تیری رگوں میں بھی گردش کرنے والا خون موجود نہیں، مکھی نکل گئی ہے تو بھی نکل جا، ہمارے ہمیں کھانے کی گنجائش موجود ہے۔ دیکھو مکھی بھی نکلی اور مچھر بھی نکلا کس سے ہے؟ قرآن کی آیت پڑھ کے دم کرنے سے، حدیث مبارک پڑھ کے دم کرنے سے نہیں، امام آیا تو یہ مچھر نکلا ہے، مچھر نکل گیا اور کھانا اب بھی جائز ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ امام ماہر مجتہد اور فقیہ کی ہے۔ اگر آپ مجتہد رجوع نہ کرو یہ جو آپ کی مٹھائیاں پڑی ہیں یہ ساری آپ کو حرام ماننی پڑے گی۔ کیوں؟ جب بھی شیرہ بنتا ہے کوئی نہ ایک مکھی وہاں سے گزر جاتی ہے، جب بھی یہ مٹھائیاں بنتی ہیں کوئی نہ ایک مچھر وہاں سے گزرتا ہے اور مرے کو باہر نکالتے ہیں۔ امام کی بات مانو یہ تمہاری مٹھائیاں حلال، امام کی بات نہ مانو مٹھائی پہ گئی۔ آپ بتاؤ جاؤ گے کہاں پہ؟ چونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ شریعت کے مسائل بیشتر وہ ہیں جو حدیث کی تہ میں چھپے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا گیا اے میرے پیغمبر اپنی امت کو یہ مسئلہ سمجھاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح اور آسان الفاظ مسئلہ سمجھایا۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے ایک بات کو سمجھو، اللہ نے 6 انعامات مجھ محمد پر وہ فرمائے ہیں جو پہلے انبیاء پر نہیں ہیں، مجھے 6 نعمتیں وہ ملی ہیں جو پہلے انبیاء کو نہیں دی۔ ان میں پہلی نعمت کیا ہے؟ فضلت علی الانبیاء بستن، 6 چیزیں دے کر جو خدا نے مجھے انعام دیا۔ ان میں پہلی چیز اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے پہلے انبیاء کو کلم دیے، ہمارے نبی کو جوامع الکلم دیے، پہلے نبیوں کو کلمہ دیا، ہمارے نبی کو کلمۃ جامعۃ دیا۔ کلمہ اور کلمہ جامعہ میں کیا فرق ہے؟ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ آپ ایک جگہ پہ جاتے ہیں اور وہاں پر 5 مسجدیں ہیں، 6 مسجدیں ہیں، لیکن ہر مسجد وہ جامع مسجد نہیں ہے۔ ایک مسجد وہ جامع مسجد ہوتی ہے، ایک عام مسجد ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جمعہ نہیں پڑھ سکتے، اور ایک مسجد بھی ہے اور مسجد جامع بھی ہے، وہاں نماز بھی پڑھیں گے اور جمعہ بھی پڑھیں گے۔ تو پہلے انبیاء کو کلمہ ملا، ہمارے نبی کو کلمۃ جامعہ ملا، پہلوں کو کلمات ملے، ہمارے نبی کو جوامع الکلم ملے ہیں۔ کلمہ اور جامعہ کلمہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کلمہ اسے کہتے ہیں لفظ ایک ہو اور معنی بھی ایک ہو، جسے گرامر والے کہتے ہیں الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کلمہ وہ ہے لفظ بھی ایک ہو اور معنی بھی ایک ہو، اور کلمہ جامعہ اسے کہتے ہیں لفظ ایک ہو اور معنی 1000 ہو، لفظ ایک ہو اور معنی 1000، لفظ ایک اور معنی سینکڑوں، لفظ ایک اور معنی 20، لفظ ایک اور معنی 10، اسے کہتے ہیں کلمۃ جامعہ۔ تو پہلے انبیاء کی چونکہ نبوت کا دائرہ بہت تھوڑا تھا، اللہ پاک نے ان کو جتنے مسائل چاہیے تھے اتنے کلمات عطا فرما دیے۔ ہمارے نبی کا دائرہ نبوت چونکہ بہت وسیع اور غیر محدود دائرہ نبوت ہے، اگر اتنے مسائل کے لیے اللہ الفاظ عطا فرماتے تو یہ تو کروڑوں مسئلوں کے لیے کروڑوں الفاظ چاہیے تھے۔ مجھے بتائے کون سا قلم لکھتا، کون سا پریس چھاپتا، کون سا بندہ اس کو سینے میں محفوظ رکھتا؟ اللہ نے کرم کیا، اپنے نبی کو مسئلے زیادہ دیے، الفاظ تھوڑے دیے، اور طے میں مسائل کروڑوں رکھ دیے، اور ان مسائل کو نکالنے کے لیے اپنے نبی کو ختم نبوت کی برکت سے مجتہدین بھی دے دیے اور فقہا بھی دے دیے۔ پتہ یہ چلا اگر زمین کی طے میں چھپی نعمت چاہیے تو انجینئر سے رابطہ کرو، قرآن و حدیث کی طے میں چھپا مسئلہ چاہیے تو پھر فقہا سے رابطہ کرو۔ انجینئر سے رابطہ ہو تو دنیا بہتر ہوتی ہے، اور فقیہ سے رابطہ ہو تو آخرت بہتر ہوتی ہے۔ بعض لوگ دنیا برباد کرنا چاہتے ہیں اور بعض لوگ آخرت برباد کرنا چاہتے ہیں۔ بتاؤ دنیا کا نقصان بڑا ہے یا آخرت کا نقصان بڑا ہے؟ دنیا کا نقصان تو کوئی نقصان ہی نہیں ہے، آخرت کا نقصان بڑا ہے۔ اب بتاؤ جو آخرت کا ہمارا نقصان کرنا چاہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شیطان۔ کیا کہتے ہیں؟ شیطان۔ دیکھیں میں سوال خود کرتا ہوں، جواب خود دیتا ہوں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔
میں بتا رہا تھا کہ آخرت کو برباد کرنے کے لیے ڈیوٹی کس کی لگی ہے؟ شیطان کی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ جب ہم فقیہ کو مانیں گے تو پریشان کون ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ اگر ایک مسجد میں 1000 نمازی موجود ہوں، شیطان ان سے نہیں ڈرتا جتنا ایک فقیہ سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ ان کو مسئلہ پیش آئے گا، فقیہ نکال کے دے گا اور ان کے سارے مسائل حل ہوں گے، تو فقیہ کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان یہ نہیں کہتا قرآن کو نہ مانو، وہ یہ نہیں کہہ رہا حدیث کو نہ مانو۔ مسلمان کو کہہ دے قرآن حدیث کو نہ مانو تو مسلمان شیطان کی بات کیسے مانے گا؟ وہ کہے گا قرآن کو مان لو، اہل قرآن نام رکھ دو، حدیث کو مان لو، اہل حدیث نام رکھ دو۔ دیکھو فقہا کو نہ ماننا، فقہ کو نہ ماننا، کیوں؟ وہ سمجھتا ہے اگر فقیہ کو مانا تو دلدل سے نکلیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے، قرآن کا ظاہر بھی ملے گا، ان کو باطن بھی ملے گا، ظاہری مسائل بھی ملیں گے اور چھپے مسئلے بھی ملیں گے۔ اس لیے شیطان کی محنت ہے امت کو فقہا سے دور کرو۔ اتحاد اہل سنت کی محنت یہ ہے امت کو فقہا کے قریب کرو۔ تو فقہا سے دور کرنا چاہیے، قریب کرنا چاہیے؟ فقہا سے قریب کریں گے تو مسائل حل ہوں گے اور فقہا سے دور کریں گے تو مسائل بڑھیں گے۔ تو ہم نے مسائل پیدا نہیں کرنے، ہم نے مسائل ختم کرنے ہیں۔ اس لیے ہمارا مقصد مسائل کو ختم کرنا ہے اور لوگوں کا مقصد مسائل کو پیدا کرنا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں بہت تعجب ہوتا ہے، اللہ سمجھ عطا فرمائے، مسائل کو پیدا کرنا ہے، امت میں انتشار پیدا کرنا ہے اور اوپر جھوٹ بولنے کے لیے کیا کہنا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دیکھو حبل اللہ قرآن کو پکڑ لو اور یہ کئی اماموں کو نہ پکڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ایک قرآن کو لے لو، ایک نبی کی حدیث کو لے لو، اماموں کو نہ لینا۔ بھئی کس قدر یہ دجل اور کس قدر یہ فراڈ کی بات ہے۔ اچھا اماموں کو نہ لیں تو پھر کس کو لیں؟ کہا جی جو دل میں آتا ہے اس پہ عمل کرو، جس مولوی کی چاہو مان لو۔ یعنی مطلب یہ ہے اگر 4 ائمہ کو مانو تو 4 فقہ بنیں گی اور 4 کو نہ مانو تو 1000 فقہ بنے گی۔ بھئی 1000 فقہ سے اختلاف بڑا ہوتا ہے اور 4 فقہ سے اختلاف چھوٹا ہوتا ہے۔ ائمہ کی بات ماننے سے اختلاف کم ہو جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے؟ تو ہم اختلاف مٹانا چاہتے ہیں، اختلاف بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے بارے میں پروپیگنڈا کیا ہے؟ یہ امت میں انتشار پیدا کرتے ہیں، امت میں توڑ پیدا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھی ہر بندہ قرآن کی شرح کرے گا تو امت میں توڑ ہوگا، اور ایک فقیہ شرح کرے امت مانے گی تو پھر امت میں جوڑ ہوگا۔ میں آج سنا رہا تھا ساتھیوں کو زور کے بعد کہ مجھے ایک آدمی نے آج فیصل آباد سے فون کیا، فیصل آباد سے، اور سمجھانے گزشتہ کل فیصل آباد سے فون کیا، مولانا ریاض گھمن صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ السلام علیکم۔ میں نے کہا جی وعلیکم السلام، ہم آپ کے بیان سنتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ آپ کو حقیقی خوشیاں عطا فرمائے۔ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ آپ کے بیان میں توڑ بہت ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں بیان ایسا کریں جس میں جوڑ ہو۔ میں نے کہا کیسا بیان کریں؟ مجھے آپ ہی سمجھا دیں۔ نہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا جو میں بہتر سمجھتا ہوں وہ تو آپ قبول نہیں کر رہے، تو جو آپ بہتر سمجھتے ہیں مجھے آپ سمجھا دیں۔ نہیں آپ خود صاحب علم ہے، آپ کو کیا سمجھانا؟ تو میں نے کہا سمجھانا نہیں، پھر میری بات کو مان لیں۔ اس نے کہا نہیں ہم چاہتے ہیں امت میں جوڑ ہو، توڑ نہ ہو۔ میں نے کہا تبلیغی جماعت والے توڑ پیدا کرتے ہیں، جوڑ کہتا جی جوڑ۔ میں نے کہا بستر لے آ تو یہ جوڑ والی جگہ پہ بھیج دیتا ہوں۔ نہیں میں تو جماعت الدعوہ سے جڑا ہوں۔ تو میں نے کہا پھر توڑ والی باتیں چھوڑنا، جوڑ پر آ۔ اب تو جوڑ پر آنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اور لفظ کتنا پیارا بولیں گے، نہیں امت میں جوڑ ہونا چاہیے، توڑ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تم نے تو بنیاد ہی جماعت الدعوہ کی توڑ پہ رکھی ہے۔ اگر آپ کو نہ یقین آئے تو جماعت الدعوہ کی تاریخ لکھی ہے نا، یہ ان کا مولوی امیر حمزہ، اس نے کتاب لکھی ہے قافلہ دعوت و جہاد۔ آپ اس کتاب کو دیکھیں، اس میں جو سرخیاں لکھی ہیں، اس میں جو سرخیاں عنوانات دی ہیں، اس میں اس بات کو اس نے تسلیم کیا ہے کہ سب سے پہلے جب ہم جہاد کے اندر گئے تھے دیوبندی عالم ہمیں لے کر گیا تھا، دیوبندی جماعت ہمیں لے کر گئی تھی، ڈی اے خان کا لڑکا طارق پہلا غیر مقلد تھا تو جہاد کے اندر گیا، آگے پھر جھوٹ بولنا شروع کیا ہے، کہتا ہے یہ ہم نے جماعت کیوں بنانی پڑی؟ اس لیے کہ وہاں یہ کتاب پڑھتے تھے جس میں حدیثیں ضعیف تھی، نام اس کا فضائل اعمال تھا، ہم نے کہا اس کو چھوڑو، یہ نہیں چھوڑتے تھے، ہم نے نئی جماعت بنا لی ہے۔ تو جہاد میں بھی توڑ تم نے پیدا کیا ہے، یہ جماعت الدعوہ توڑ کے لیے ہے، جوڑ کے لیے تو نہیں ہے۔ میں نے کہا تو جوڑ کے لیے نہیں ہے، توڑ کے لیے ہے۔ تو میں نے اسے کہا بیٹا اگر جوڑ چاہتے ہو تو پھر وقت لگا لو، تم وہاں بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جب وہ جوڑ کی بات کریں تو کہتے ہیں لڑتے نہیں ہیں، اور جب لڑنے کی ہم بات کریں تو کہتے ہیں لڑتے کیوں ہو؟ میں نے کسی ایک جگہ پر تو تم ٹھہرو نا۔ تبلیغی جماعت پر یہ گلا نا کہ لڑتے نہیں ہیں،
اور ہمارے اوپر گلا کیا ہے، لڑتے کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا جو نہ لڑے تمہیں وہ بھی اچھا نہیں لگتا، جو لڑے تمہیں وہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کسی حال میں بھی بات کو قبول نہیں کرنا، صرف اور صرف نکتہ چینی کرنی ہے۔ اور جب لوگ نکتہ چینی کا پروگرام بنا لیں، ہمیں اپنے کام کو مثبت انداز میں جاری رکھنا چاہیے۔ محنت ہمارے ذمہ ہے، نتیجہ خدا کے ذمہ ہے۔ ہمارے ذمہ محنت ہے، ہمارے ذمہ نتائج نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے، کرم ہے، آپ اس بات کو بڑی اچھی طرح محسوس فرماتے ہیں۔ اتحاد اہل سنت والجماعت کی محنت کی برکت سے بحمد اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں آپ جہاں بھی جا کر دیکھیں گے تو مسلمان آرام کی نیند سوتے ہیں۔ ان کو جو پہلے لوگ پریشان کرتے تھے نا، وہ پریشانی والا معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر کوئی پریشان کرے بھی، ہم انہیں کہتے ہیں بھی ان کو ہمارے سینٹر پہ لاؤ، انہیں کلینک پہ لاؤ، ایک آدھ انجیکشن لگائیں گے، انشاءاللہ خود بھی ٹھیک ہوگا، دماغ بھی ٹھیک ہوگا۔ آپ اس کو لا کر تو دیکھیں، کبھی بھی اس سینٹر پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا، اللہ سے ہم دعا کریں، اللہ میں دنیا بھی اچھی عطا فرمائے، اللہ میں آخرت بھی اچھی عطا فرمائے۔ اچھی دنیا بنتی ہے انجینئر سے رابطہ کریں، اور اچھی آخرت بنتی ہے فقیہ اور مجتہد سے رابطہ کریں۔ انجینئر نعمتیں بناتا نہیں ہے، انجینئر زمین کی تہہ میں چھپی نعمتیں نکالتا ہے۔ مجتہد اور فقیہ مسائل بناتا نہیں ہے، قرآن و سنت کی تہہ میں جو چھپے مسئلے ہیں ان کو نکالتا ہے۔ جس طرح انجینئر کے نکالے ہوئے پانی کو پینے سے انسان مشرک اور کافر نہیں ہوتا، مجتہد کے نکالے ہوئے مسائل پر عمل کرنے سے بھی آدمی کافر اور مشرک نہیں ہوتا۔ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے۔ آپ میں صرف ایک آخری بات کہتا ہوں، قرآن کریم کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، حدیث مبارک کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، جس پر پوری امت کا اتفاق ہو، جسے اجماع امت کہتے ہیں، اسے بھی سنتے رہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا لفظ استعمال ہوتا ہے جسے کہتے ہیں قیاس۔ بعض لوگ قیاس سے بدکانے کے لیے غلط حربے استعمال کرتے ہیں، یہ جی قیاس استعمال کرتے ہیں، قرآن کے مقابلے میں ہے، قیاس استعمال کرتے ہیں، حدیث کے مقابلے میں ہے۔ آپ موٹی سی بات سمجھ لیں کہ قیاس کے ذریعے کام کیا ہوتا ہے۔ فقہا نے دو لفظ میں بات کی ہے، القیاس مظہر لا مثبت، القیاس مظہر لا مثبت۔ قیاس مسئلے کو بناتا نہیں ہے، بلکہ قیاس کے ذریعے مسئلے کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیاس کی دنیا کے بے تاج بادشاہ تھے، اور قیاس کون بندہ کرتا ہے؟ قیاس وہی بندہ کرتا ہے جس کو قرآن کا پتہ ہو، قیاس وہی کرتا ہے جس کو حدیث کا پتہ ہو۔ اگر ایک بندے کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے تو قرآن سے مسئلہ نکال کے آگے پیش کرے گا کیسے؟ اگر ایک بندہ احادیث کو جانتا ہی نہیں ہے، احادیث کی تہہ میں چھپا مسئلہ نکال کر امت کو پیش کرے گا کیسے؟ وہ قرآن جانتا ہے، حدیث جانتا ہے، تبھی اس کی تہہ میں چھپا مسئلہ وہ نکال کے پیش کرتا ہے۔ جو جس طرح قیاس کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، القیاس مظہر لا مثبت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے امام ابو حنیفہ کے بارے میں، ابو حنیفہ سراج حاضر الامہ، امام اعظم ابو حنیفہ اس امت کے چراغ ہیں۔ اب دیکھو قیاس کا مطلب کیا ہے؟ مسئلے کو ظاہر کرنا۔ امام صاحب کون ہیں؟ اس امت کے چراغ ہیں، اور چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس ڈائری موجود ہے، کاپی موجود ہے، اس کاپی پہ لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ لائٹ جلتی نہیں تھی، لکھے ہوئے مسئلے نظر نہیں آتے تھے، جب لائٹ جلی ہے تو مسئلہ نظر آیا ہے۔ اب چراغ اور لائٹ نے مسئلہ بنایا نہیں ہے بلکہ مسئلہ دکھایا ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ مسئلہ بناتے نہیں ہیں بلکہ قرآن کی تہہ میں چھپا مسئلہ بتاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ظلمت ہوتی ہے، مسئلہ موجود ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، چراغ جلتا ہے تو مسئلہ نظر آتا ہے۔ مسائل پہلے بھی تھے، حدیث مبارکہ کی تہہ میں چھپے تھے، ابو حنیفہ کا چراغ جلا ہے تو مسئلے امت کو نظر آئے۔ اس لیے اب شیطان کی محنت کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کی مخالفت کرو، فقہا کی مخالفت کرو۔ کیوں مخالفت کرو؟ اس بنیاد پہ کرو کہ لوگ فقہا سے دور ہو جائیں اور تاریکی کی زندگی میں چلے جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، اور اجماع کو بھی مانتے ہیں، اور فقہا کو بھی مانتے ہیں۔ ہم ماننے والے ہیں، ہم لڑنے والے نہیں ہیں، ہم تو ساری باتیں مانتے ہیں۔ اللہ میں یہ بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے تو اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے، اللہ ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے۔ ہم انجینئروں کو مانتے ہیں، اور انجینئروں کو چاہیے کہ فقہا کو مان لیں، دونوں کام کریں تو اس میں الجھن نہیں ہوگی۔ مدارس میں علماء اور فقہا تیار ہوتے ہیں، کالج یونیورسٹیوں میں ڈاکٹر، وکلاء اور وہاں پہ انجینئر تیار ہوتے ہیں۔ ہم کالج کے وجود کا انکار نہیں کرتے، اور کالج والے مدارس کی اہمیت کا انکار نہ کریں۔
میں آج سے کچھ سال قبل آپ کے علم میں ایک بڑی لمبی اور بڑی شد و مت سے بحث چلی تھی کہ یہ مدارس کے بچوں کو سکول پڑھانا چاہیے، انگریزی پڑھانی چاہیے، کمپیوٹر دینے چاہیے۔ کیوں؟ ہم چاہتے ہیں کہ مدارس کے طلباء کو قومی دھارے میں شامل کریں۔ ہماری خواہش ہے عالم بھی ہو اور کیپٹن بھی ہو، عالم بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، عالم بھی ہو، انجینئر بھی ہو۔ لوگ بڑے خوش تھے، بڑی زبردست پکار لگی ہے۔ میں اسلام آباد تھا تو ایک بندے سے اس موضوع پر گفتگو چلی، میں نے کہا اب یہ جو کہتے ہیں عالم بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، آپ تھوڑا سا لفظ بدل لیں۔ مجھے کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا اب یہ کہا کریں ہم چاہتے ہیں ڈاکٹر بھی ہو، عالم بھی ہو، انجینئر بھی ہو، حافظ بھی ہو، یوں کہہ لیں۔ کہتے ہیں اس میں فرق کیا ہوگا؟ میں نے کہا فرق بڑا پڑ جائے گا۔ ہم یہ چاہیں گے کہ انجینئر بھی ہو اور حافظ بھی ہو۔ کیا مطلب؟ انجینئر کو قرآن پڑھاؤ، ڈاکٹر کو حدیث پڑھاؤ، وکیل کو دین کا علم دو۔ جس طرح آپ کو فکر یہ ہے کہ مدرسے کے طالب علم کو کمپیوٹر سیکھنا چاہیے، آپ یہ فکر کیوں نہیں کرتے کمپیوٹر والے کو قرآن سیکھنا چاہیے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ عالم کو ڈاکٹر ہونا چاہیے، تو یہ فکر کیوں نہیں کرتے کہ ڈاکٹر کو عالم ہونا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ فکر نہیں ہے ایک ہی بندہ عالم اور ڈاکٹر ہو، اصل فکر یہ ہے کہ مدارس سے دین ختم کیسے ہو۔ اصل فکر یہ ہے کہ مدارس سے دین ختم کیسے ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو آدمی چاہتا ہے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ دونوں چیزیں اکٹھی چلائیں، وہ مدارس میں جو کمپیوٹر داخل کرتے ہیں تو کالج میں قرآن داخل کر لیں، ڈاکٹروں کو حدیث پڑھا دیں، ڈاکٹروں کو دین پڑھا دیں، انجینئر کو یہ باتیں پڑھا دیں۔ تو یہ کام آسان ہے یا مشکل ہے؟ میں نے کہا ہمارے لیے تو مشکل ہے، ہمیں تو گورنمنٹ چندے نہیں دیتی، ہم تو عوام کے چندوں سے چلاتے ہیں۔ وہ قرآن کریم پڑھانے مشکل ہوتے ہیں، تو جب کمپیوٹر مانگیں گے تو یہ تو اور شاید گرم ہو جائیں اور مدارس کی طرف نہ آئیں۔ اور کالج یونیورسٹیاں یہ تو چندے سے نہیں، حکومت سے فنڈ سے چلتی ہے، تو مدارس میں کمپیوٹر لائیں تو شاید دیر لگے، اور وہاں پر قرآن لے جائیں تو دیر نہیں لگے گی۔ تو جو کام آسان ہے وہ نہیں کرتے، جو مشکل ہے اس کا مشورہ ضرور دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل شرارت اور ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے علماء کو ڈاکٹر ہونا چاہیے، اصل مسئلہ ہے کہ علماء سے دین کو ختم کیسے کریں۔ اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر بنا دے، اللہ ہماری آخرت بہتر بنائے۔ تو بھئی ہم انجینئر بھی مانتے ہیں اور فقہا بھی مانتے ہیں، ڈاکٹر بھی مانتے ہیں اور فقہا بھی مانتے ہیں، ہم دونوں چیزوں کو مانتے ہیں۔ اللہ میں سب باتیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں میں ایک بات کہوں تو پھر ذہن سے نکل جاتی ہے، اس کا ذہن میں خیال رکھیں، اگر جسمانی ضرورت ہو تو پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں، اگر روحانی ضرورت ہو تو پھر عالم اور فقیہ کے پاس آئیں۔ علماء کے کام ذمہ کیا ہے؟ روحانی ضرورتیں پوری کرنا، اور ڈاکٹر کے ذمہ کیا ہے؟ جسمانی ضرورتیں پوری کرنا۔ بات سمجھیں، اگر کوئی پیشاب چیک کرانا ہو تو پھر مولانا حقانی صاحب کے پاس نہ آئیں، آپ یہ جنرل اسپتال میں چلے جائیں، اور اگر مسئلہ پوچھنا ہو تو پھر جنرل اسپتال نہ جائیں، پھر حقانی آ جائیں۔ بات ٹھیک ہے نا؟ ہمیں افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ مسئلے ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں، جب مسائل پروفیسروں سے پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان سے مسئلے نہ پوچھو، ان کو نبض چیک کراؤ۔ جو ان کا کام ہے وہ ان سے لو، جو علماء کا کام ہے وہ علماء سے لو۔ یہی آج جھگڑا دنیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی چلتا ہے۔ کبھی لوگ تعجب سے کہتے ہیں وہ جی ڈاکٹر ذاکر نائک، ہم نے کہا یار وہ ڈاکٹر ہے، عالم نہیں ہے۔ مسئلہ ہم سے پوچھ لو، پخانہ اس سے چیک کرا لو، مسئلہ ہم سے پوچھ لو، پیشاب اس کو چیک کرا لو، مسئلہ ہم سے پوچھ لو، خون اس کو چیک کرا لو۔ جو ہمارا کام ہے ہم سے لو، جو ان کا کام ہے ان سے لو۔ ماشاءاللہ مشورہ تو بالکل ٹھیک ہے، آئندہ ہم انشاءاللہ اس کا اہتمام کر لیں گے۔ کہتے ہیں اگلے ماہ کا عنوان بتا دیا کریں تاکہ اس کے مطابق اعتراض کا حل مل جائے۔ جزاکم اللہ، بالکل مناسب ہے۔ ہم تو خود چاہتے ہیں، پہلے میں نے عرض کیا تھا، اگر ایک عنوان کا اعلان ہو جائے آئندہ ہفتے اس عنوان پہ درس ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس عنوان کے متعلقہ اگر کسی کے ذہن میں سوال ہو تو بے شک اپنی چٹیں لے کر آئیں، تو اس میں پورا مسئلہ کھل جائے گا، بڑی بہتر ہے۔ ہم ابھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ میری بیوی میری یہ بات پر میری بیوی میری ہر بات پر خفا کرتی ہے اور میری ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں اس کو چھوڑ دوں یا نہیں؟ آپ بیوی کو بھی نہ چھوڑیں اور ماں باپ کو بھی نہ چھوڑیں، دونوں کو منانے کی کوشش کریں۔ ماں باپ کو چھوڑیں گے تو آخرت تباہ ہوگی، اور بیوی کو چھوڑیں گے تو کچھ دنوں بعد آپ پھر پریشان ہوں گے، پھر اور تلاش کریں گے تو اور تو ملنی نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس کے اوپر گزارا کریں اور اس کو چھوڑیں نہ، یا تو ہماری طرح 2-3 کر لیں نا، پھر فرق نہیں پڑتا۔ ایک ناراض ہوگی تو خود ہی راضی ہو جائے گی۔ 2 بیویوں کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، 2 بیویاں اگر ہوں نا تو پھر کب تک ناراض رہے گا؟ اس کو پتہ بھی یہ ناراض ہو گیا، اس نے ادھر جا کر سو جانا ہے، 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن، آخر اس نے راضی ہو ہی جانا ہے۔ یا تو 2 کر لیں، اور اگر 2 نہیں کر سکتے 1 کیا تو پھر اس کو ناراض نہ کریں، آپ پھر بہت پریشان ہوں گے۔ دونوں کو سنبھالنے کی آپ کوشش کریں۔ خاتون کے پہلے شوہر سے 2 بچے ہیں، مرد کے پہلی بیوی سے 2 بچے ہیں،
محرم ہیں یا نہیں، یعنی ایک خاتون نے بھی دوسرا نکاح کیا اور مرد نے بھی دوسرا، یہی کہنا چاہتے ہیں نا؟ نہیں، یہ دونوں آپس میں نامحرم ہیں، پردہ کریں۔ آپ کو مولانا فرید احمد حقانی نے مناظرے کی دعوت دی ہے اور آپ نے انکار کیا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میری آج تک فرید حقانی سے نہ ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے اور مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اس کی شکل بھی دیکھی ہو، دیکھا اور میں پہچانتا ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے، اور یہ پہچان کر یہ وہ مولوی ہے میرے علم میں نہیں ہے۔ بعض لوگ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہمارا نام استعمال کرتے ہیں اور وجہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر مولانا اپنا شوق پورا کرنا چاہیں تو کبھی ان سے تحریر لے لیں، ہم ان کا شوق پورا کر دیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا حضرت آپ نے مولانا کو براہ راست جو دعوت دی ہے ہمیں کاغذ پہ لکھ دیں کہ ہمارا مناظرے کا شوق پورا کر دیں، ہم انشاءاللہ ان کا شوق پورا کر دیں گے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے لیے تو ہمارے آپ دیکھیں مولانا کلیم اللہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، مولانا اشفاق لاہور میں ہیں، ہمارے تو بہت سارے اب شاگردوں کی ٹیم یہاں بیٹھی ہے، یہ انہی کے شوق پورا کرنے کے لیے بنی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس سرگودہ مرکز اہل سنت والجماعت میں سال 95 علماء ہیں جن نے تخصص کیا ہے۔ کتنے علماء ہیں؟ 95۔ یہ آپ حضرات کی تربیت کے لیے ہیں اور آپ حضرات کی شوق پورا کرنے کے لیے، جب چاہیں اپنا شوق پورا فرما لیں۔ اپنے کام کے اندرون اور بیرون ملک کی کارگزاری سنا دیا کریں، بات تو بالکل بجا ہے، سنانی چاہیے، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں زیادہ کارگزاری سناؤں گا تو بات بہت زیادہ لمبی ہوگی، میں صرف ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جماعت الدعوہ اور غیر مقلدین نے کشمیر کاسٹ کو مسلک کے لیے استعمال کیا ہے، جہاد کے لیے استعمال نہیں کیا۔ عام بندہ سمجھتا ہے جہاد کرتے ہیں، بالکل جھوٹ ہے، اپنے مسلک کو پھیلانے کے لیے انہوں نے وہاں کام کیا ہے، اور یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ پاکستان میں اس مسلک غیر مقلد کو جس قدر ترویج اور اشاعت جماعت الدعوہ نے دی ہے کسی اور جماعت نے دی ہے، تو آپ کے علم میں ہے۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے جب لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ میرے پاس مقبوضہ کشمیر کا 14 صفحات پر مشتمل تفصیلی خط موجود ہے جو وہاں سری نگر کے علماء نے بھیجا ہے، سری نگر کے علماء نے۔ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ بعض افراد کا قتل بھی اس جماعت کے ہاتھوں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں تعجب یہ ہے کہ انڈیا کی جیلوں میں لائبریریاں بھی ان جماعتوں کی موجود ہیں، اور ہمیں تعجب ہے کہ ایسی گورنمنٹ کی مخالف ہے کہ جس کی لائبریریاں جیلوں تک میں بن رہی ہیں۔ خیر یہ تو انہوں نے ہمیں لکھا، میں جو کارگزاری کے طور پہ کہتا ہوں، مجھے وہاں کے علماء نے فرمایا اور ٹیلی فون پر بھی بات کی، میں نام تو ان کے لیتا نہیں، مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی مولانا سری نگر اور جموں میں جماعت الدعوہ کی برکت، دعویٰ کی محنت سے جو وہاں پہ اس مسلک کا کام ہوا ہے، آپ کی محنت کی برکت سے بحمد اللہ تعالیٰ 70% ان کے کام پہ پانی پھر گیا ہے۔ 70% کام وہاں پہ ختم ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں۔ اور ہماری جو کتابیں، مجھے پتہ نہیں تھا کارگزاری سنانی ہے، ورنہ میں کتابیں سال لے کر آتا اور میں آپ کو دکھاتا۔ ہماری نماز اہل سنت جس طرح دارالایمان لاہور سے چھپی ہے، اسی طرح سری نگر سے بھی چھپی ہے۔ یہ جو آپ کو پوسٹر نظر آ رہے ہیں نا، یہ جس طرح پوسٹر یہاں چھپتے ہیں اسی طرح یہ پوسٹر سری نگر میں بھی چھپتے ہیں۔ ہماری جو کتابیں یہاں چھپتی ہیں وہ کتابیں وہاں دیوبند کے مکتبوں سے بھی چھپتی ہیں، اور بحمد اللہ تعالیٰ وہاں پہ عام اور شائع ہو رہی ہیں۔ ہماری ایک چھوٹی سی کتاب ہے تبلیغی جماعت اور اعتراضات کا علمی جائزہ۔ مجھے ایک ساتھی نے وہاں بمبئی سے کہا کہ ہم نے 5000 کی تعداد میں اس کا رومن اردو میں 5000 کی تعداد میں اس کو شائع کی ہے۔ یعنی یہ وہ کتابیں ہیں جو میں آپ خدمت پیش کرتا ہوں کہ وہاں پہ چھپائی جا رہی ہیں اور تقسیم کی جا رہی ہیں، وہاں سری نگر اور کشمیر کی حد تک۔ ابھی گزشتہ دنوں جب میرا برما کا سفر ہوا تو مجھے وہاں کے علماء نے فرمایا کہ برما میں ابھی اس طبقے نے کام شروع نہیں کیا تھا، ہلکا سا کام شروع ہوا، اور بہت اچھا ہوا کہ آپ بر وقت یہاں پر آئے ہیں، اور ہمارے پاکستان اور انڈیا کے بڑے سے بڑے اکابر علماء تشریف لائے ہیں، اور جس قدر رغبت سے لوگ آپ کا بیان سننے کے لیے آئے، شاید کسی اور اتنی رغبت سے بیان سنتے ہوں۔ وہاں جو ہم نے برما میں، مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ برما میں تو بہت سخت حالات ہیں، آپ کیسے گئے؟ میں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان تو آگ لگ گئی ہے، ٹوٹنے والا ہے، تم لاہور کیوں جا رہے ہو؟ حالانکہ لاہور کا معاملہ اور ہے، وانا کا معاملہ اور ہے، لاہور کا معاملہ اور ہے، میران شاہ کا معاملہ اور ہے، اسی طرح وہاں پہ رنگون کا معاملہ اور ہے، ارکان کا معاملہ اور ہے۔ اب بتاؤ کہ سمجھنا مشکل تو نہیں ہے نا، لیکن جب تک پوری بات نہ سمجھائیں لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے کہ ہماری جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور مولوی صاحب وہاں جا کر اختلافی مسئلے چھڑے ہوئے ہیں کہ ایجنسیاں نہیں بھیج رہی وہاں جا کر اختلافات پیدا کرو۔ میں نے کہا بھی جس طرح لاہور کا معاملہ الگ ہے اور وزیرستان کا معاملہ الگ ہے، وہاں لڑائی ہو رہی ہے، یہ بالکل پرامن ماحول ہے، اللہ وہاں کے ماحول کو بھی پرامن بنا دے، اللہ وہاں کے ماحول کو بھی سازگار فرما دے۔ میں خیر گزارش ہی کر رہا تھا، بالکل اسی طرح جو ہماری مختلف موضوعات پر کتابیں ہیں، ابھی جن دنوں میں رائے ونڈ کا اجتماع شروع تھا
انہی دنوں میں اجتماع کہہ رہا ہوں جو جوڑ شروع تھا، میں ایک رات کے لیے وہاں پہ گیا ٹھہرا۔ مولانا جمیل صاحب دامت برکاتہم جو رائیونڈ کے امام اور خطیب ہیں، ان کو مغرب کے بعد ملے تو مولانا فرمانے لگے ابھی ظہر کی نماز کے بعد میں آپ ہی کا تذکرہ کر رہا تھا، بعض لوگ میرے پاس آئے ہمیں غیر مقلد تنگ کرتے ہیں، تو میں نے کہا بھی مولانا الیاس گمان کی خدمات لو، اس معاملے پہ اللہ نے ان کو بہترین فن عطا فرمایا ہے۔ عشاء کے بعد حاجی صاحب کے ہم چلے گئے تو حاجی صاحب کے خدام کہنے لگے کہ ابھی صبح 3 بجے کہ آج ہی صبح 3 بجے حاجی صاحب آپ کا ذکر کر رہے تھے اور اچھا ہوا کہ 8 بجے آپ ملنے کے لیے آ گئے۔ جب ہم بیٹھے مجھے حاجی صاحب فرمانے لگے یہ جو ہمارے مولوی ہیں یہ تمہاری بہت تعریف کرتے ہیں، خیر تو ہے؟ میں نے کہا جی ہماری تعریف کیا کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کام دیکھتے ہیں تو شاباش بھی دیتے ہیں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا اب دیکھو یہ جو ہمارے اہم مراکز ہیں ان مشائخ کا ہماری کمر پہ ہاتھ آ جانا، اس سے بڑی ہم دلیل آپ کی خدمت میں کیا پیش کریں گے کہ اللہ پاک نے اس کام کو قبولیت عطا فرمائی ہے۔ میں خیر گزارش کر رہا تھا ہمارا جتنا بھی کام ہے وہ بعض ایسی سطح تک چلا گیا ہے کہ اس کا تذکرہ اب میڈیا پہ کر نہیں سکتے۔ میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ دنیا جہان میں جب بھی علمی اعتبار سے کوئی فتنہ سامنے آتا ہے تو اللہ کا شکر ہے وہاں کے علماء رجوع ہم سے کرتے ہیں کہ جی اس مسئلے کے بارے میں آپ کچھ کریں۔ ابھی یہ فرد ہاشمی کا فتنہ آپ کے سامنے ہے، وہ چل رہا ہے اور اس کے اوپر باضابطہ کام نہیں ہے۔ مجھے بعض احباب نے کہا، میں سب کے نام جان بوجھ کے نہیں لیتا، تبلیغی احباب تھے، ہم چاہتے ہیں اس فتنے کے خلاف مولانا کچھ نہ کچھ کام ہونا چاہیے۔ میں نے کہا انشاءاللہ تو ڈاکٹر فرد ہاشمی کے نظریات پہ، تعارف پہ، اس کے بارے میں علماء کے آراء پہ کام شروع ہے۔ ہماری خواہش ہوگی کہ انشاءاللہ العزیز اللہ کو منظور ہوا تو رمضان سے پہلے فرد ہاشمی کے اوپر مستقل کتاب آ جائے۔ دعوت اسلامی کا کام شروع ہے تبلیغی جماعت کے مد مقابل، اس پر باضابطہ کام نہیں ہوا تو دعوت اسلامی پر ہمارا کام شروع ہے۔ ہماری خواہش ہوگی رمضان سے قبل ہی کتاب چھپ کر بھی منظر عام پر آ جائے۔ یہ جو کرنٹ والا ذکر شروع ہوا سیفیوں کا، اس پر مستقل کتابیں نہیں تھیں، اس پر بھی کتاب چھپ کے بحمد اللہ تعالیٰ مارکیٹ میں آ گئی ہے، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس پہ بھی کام شروع ہے۔ ہمارے ہاں احمد رضا خان نے کتاب لکھی تھی حسام الحرمین علماء دیوبند کے خلاف، اس کا جواب حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ، وہ کتاب چھپ کے آ گئی ہے اور اب بھی باہر موجود ہے۔ طالب الرحمان نے کتاب لکھی تھی کیا فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، کتاب چھپ کے آ گئی ہے اور ہم منتظر ہیں اس کا وہ جواب کب دیں گے۔ انشاءاللہ ہمیں امید نہیں ہے جواب آئے، لیکن جواب آ بھی گیا، اللہ چاہے گا تو ہم جواب الجواب لکھ کے قرضہ ادا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح آپ حضرات کے علم میں المحنت ہماری کتاب ہے، اس پر بہت سے لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، المحنت پر اعتراضات کے جوابات وہ شروع ہے، انشاءاللہ قریب وہ بھی سامنے آئیں گے۔ ہماری تفسیر عثمانی جو سعودی عرب سے چھپتی تھی اب بھی چھپتی ہے، حکومتی سطح پہ نہیں ہے، چھپ اب بھی رہی ہے۔ سعودی عرب میں کوئی پابندی نہیں ہے تفسیر عثمانی پہ، اس پہ اعتراضات تھے، ان اعتراضات کے جوابات پہ کام شروع ہے، انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو وہ بھی آپ کی خدمت میں آ جائے گا۔ میں گزارش ہی کر رہا تھا کہ مختلف عنوانات پہ کام شروع ہے۔ ہاں ایک اہم عنوان میں ابھی سے آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، آپ اس کی تشہیر شروع کر دیں۔ ہماری خواہش ہے کہ رمضان مبارک کے لیے اعتکاف کورس مرتب کر دیں۔ اعتکاف کورس تقریباً مرتب ہو گیا ہے، تقریباً اب اس کی کمپوزنگ کا مرحلہ اور چھپوانے کا مسئلہ باقی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں اور 10 دن مسجد کے اندر معتکف ہوتے ہیں ان کے لیے کورس ایسا تیار کر دیں کہ جس میں ان کے عقائد بھی آ جائیں، ان کے مسائل بھی آ جائیں اور احادیث بھی آ جائیں، تاکہ ان کے لیے 10 دنوں میں مختصر سا نصاب ایسا بنائے کہ دین کی ضروریات ان کے سامنے آئیں۔ انشاءاللہ ہماری خواہش ہوگی کہ اگلے اس اجتماع جو ہمارا حقانیہ ہے اس موقع پر کتاب چھپ کے آ جائے۔ اگر مئی میں نہ آئی تو جون کو انشاءاللہ آپ کے ہاتھ کے اندر ہوگی اور اس کا نام کیا ہوگا؟ اعتکاف کورس۔ ہمارا کل ایک مرکز میں وہاں سرگودا، ہمارے ادارے کا نام ہے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا، اس پہ مشورہ چل رہا تھا، مشورہ تو مکمل ہو گیا، اب دعا کرو اس پہ کام شروع ہو جائے۔ میری خواہش یہ تھی کہ پوری دنیا میں جو ہمارے تبلیغی جماعت کے احباب کام کرتے ہیں ایک ایسا کتابچہ تیار کر دیں جو ہر جماعت میں جانے والے ساتھی کے ہاتھ میں موجود ہو۔ اس کتابچے میں کیا ہو؟ مثلاً 6 نمبر تو ہیں ہی، وہ 6 نمبر ذرا دلائل سے بیان کر دیں اور ایسے لکھیں کہ جیسے بیان کرنے والا آدمی اس کو پڑھے اور بیان کر سکے، اس طرز پہ لکھ دیں۔ اور کھانے کے، پینے کے، سونے کے جو آداب ہیں اس کو بھی ترتیب دے دیں، اس طرح جو مسنون دعائیں ہیں وہ بھی ترتیب دے دیں۔ یعنی بہت سارے لوگ اگر اس راستے میں نکلیں اور ایک کتاب ان کے ہاتھ میں ہو تو ان کے لیے 40 دن ہوئے، اگر اس کتاب کو سمجھ لیں تو تبلیغ کا پورا نصاب ان کو زبانی یاد ہو جائے۔ ہماری خواہش ہے، باقی اب دعا فرمائیں اللہ قبولیت بھی عطا فرمائے۔ فضائل اعمال پہ کام جاری ہے، ہماری خواہش ہے کہ فضائل اعمال کے اوپر حاشیہ لکھ دیں
فضائل اعمال پوری ہو اور پورے فضائل اعمال کے نیچے حاشیہ موجود ہو، جہاں جہاں پہ مخالف نے اعتراض کیا ہے اس کا جواب اسی جگہ پر موجود ہو۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ قبولیت بھی عطا فرمائے۔ دارالعلوم دیوبند آپ فروری دارالعلوم دیوبند سے جو رسالہ ماہنامہ دارالعلوم دیوبند نکلتا ہے، ابھی اس کے اندر ہمارا مضمون بھی ہے، مستقل اس کے اندر چھپا ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند کے ماہنامے کا ہمارے مضامین قبول کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا مادر علمی دارالعلوم دیوبند بھی اعتماد کرتا ہے۔ ہماری پوری خواہش ہے کہ ہم اپنے اکابر کے ساتھ مل کر چلیں اور اکابر سے کٹیں اور اکابر سے الگ نہ ہوں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی دین کی عالی محنت اور خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ میں نے جن کتابوں کے نام لیے ہیں یہ باہر کتابیں ہمارے یہاں موجود ہوتی ہیں اور یہ حقانیہ میں بھی ہے، لاہور میں لائبریری اچھرا وہاں بھی ہے۔ آپ حضرات ان کتابوں کو لیں اور ان سے استفادہ کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے میرے مولا کریم ہمارے مشائخ اکابر کی حفاظت فرما، شرور و فتن سے حفاظت فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں ان تمام کا آنا قبول فرما۔ اے اللہ ان تمام کا آنا قبول فرما۔ اے اللہ ان تمام کا آنا قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔